سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ کئی جمعوں سے سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ سبقہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جس کا احاطہ کرنا، جس کا شمار کرنا، جس کا بیان کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں. اتنی بڑی ذات پروردگار عالم نے بنائی، ساری عمر اگر کوئی سلاخاں بن کر کے رہے سرکار دو جہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی حصہ بھی ادا نہیں کر سکتا. بالآخر سیرت کی کتابیں لکھنے والوں نے اخیر میں آ کر کے ایک لفظ کہہ کر اپنی جان چھڑائی، بعد از خدا بزرگ توئی جس کا مستقل. سارا قرآن کریم آپ کی سیرت ہے. 1,29,000 صحابہ کرام ساری آپ کی سیرت ہے. یہ سارے کتب، یہ سارے ابدال، یہ سارے اولیاء کرام حضور کی سیرت پاکیزہ ہے.
یہ جو تم آج نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکات دیتے ہو، آپس میں سلام کرتے ہو، یہ کالی کملی والے کی سیرت طیبہ ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن کریم، ہر کلمہ، ہر جملہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، آپ کی سیرت طیبہ بھی ہے۔ کس کی مجال ہے کہ حق ادا کر سکے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں میدان حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی، پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی، ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے، اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی اپنے خامد کی نہ بنے گی، خامد اپنی بیوی کا نہ بنے گا، رشتے دار کا رشتے دار کوئی نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور لوگوں اس دن بھرے ہوئے میدان میں، اس گھبراہٹ والے میدان میں تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس دن کام آئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقے کار پہ عمل کیا کرو۔ میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج زکات کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی۔ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو۔ اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو، تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو، تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حامل کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو، تم مکی کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو۔ ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا۔ اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا۔ پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ۔ کیسے بدل جائے؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں۔ لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور۔ یہ نہیں بدلا کرتا، کون بدلے؟ دستور
صبح اٹھ کر کے چیکڑے چیکڑے ناشتے کرنے والوں جاؤ، گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پہنچ کے آؤ، کالی کملی والے مکی کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے، درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں۔ ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے، اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خرجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل سرد ہو گئے، ان کے دلوں میں درد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں۔ اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے۔ جن پر خدا کا غضب آیا، فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی۔ آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر گنگناتا پھرتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے۔ مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے، تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے۔ مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا۔ میں نے تجھے اس لیے ہر چیز پیدا نہیں کیا، فرمایا قل اطیعوا